امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ بعض حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی ایک اہم ٹاپک پر، کسی نہ کسی بیماری پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو نیچرل اور آسان طریقہ علاج تجویز آپ کے لیے کیا جائے، اور اس میں الحمدللہ جتنے طریقہ علاج اور جتنے نسخے جات جو ہے میں بیان کرتا ہوں، الحمدللہ اس سے سینکڑوں لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا اور فائدہ ہو رہا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کو آسان اور عام انداز میں بیماری سے متعلق سمجھایا بھی جائے، اور روزمرہ کی روٹین کو بہتر کر کے اس بیماری سے ہمیں کیسے بچا جا سکتا ہے، تو الحمدللہ اس میں احتیاطی تدابیر بھی الحمدللہ ذکر کیا کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بے شمار سے لوگ ملتے ہیں آتے جاتے ادھر ادھر، ماشاءاللہ جہاں بھی جانا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں نسخہ آپ کا استعمال کیا، فلاں چیز آپ کی استعمال کی، آپ نے بتلائی تھی، تو الحمدللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا، اس سے ہمیں شفا ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اس ذہن میں رکھیں ہمیشہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات نبوی ہیں، اور تعلیمات نبوی پر جو بھی عمل کرے گا اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت خاص طور پر دور حاضر کے اندر، خاص طور پر یو کے یورپ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی آج کل پوری دنیا کے اندر ہمارے کھانے کے نظام کی بے اعتدالی کی وجہ سے جو ایک بڑی بیماری پائی جا رہی ہے، خاص طور پر پہلے تو بزرگوں میں یہ بیماری پائی جاتی تھی، اب جوانوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے کہ خاص طور پر آج کے دور کے اندر وہ کثرت پیشاب ہے، کثرت بول ہے، اور یعنی کہ بار بار پیشاب آنا، بار بار پیشاب آنا۔ بزرگ ہیں تو سمجھ میں کی بات کہ کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، اب ان کے یہ تو پروسٹیٹ میں یا کوئی یعنی پروسٹیٹ میں وہ پڑ چکے ہیں، اس میں غدود ہو چکے ہیں، اسی کا مطلب پروسٹیٹ ہو چکے ہیں، اور مثانے میں مختلف اور بیماریاں جنم لیتی ہیں، کڈنی کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس ملک کے لحاظ سے سرد ممالک کے اندر خاص طور پر پانی کے استعمال کی کمی کی وجہ سے کڈنی جو ہے فیلئر پایا جاتا ہے، اور اس میں کافی اور بیماریاں جو ہیں جس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ لیکن عموماً جو دیکھنے میں آیا ہے، جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ وغیرہ، وہ مجھے بتلاتے ہیں کہ ہم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، اور پانی بھی اور پیشاب بھی پہلے نارمل پیتے تھے، لیکن اب بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، پہلے پیشاب اتنا نہیں آتا تھا، تو اس کی وجہ سے بزرگ ہیں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اگر جوان جو ہیں یہ شکایت کریں کہ بار بار پیشاب آتا ہے اور وہ پانی دبا کر پانی پیتے ہیں، حالانکہ جسم کو بعض وہ ہمارے معاشرے کے اندر جن کو جسم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پانی پی رہے ہیں دبا کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم سے کم بھی آپ کو 24 گلاس پانی پینے، اور بھائی ایک پانی میں پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیادہ پانی پینا بھی، کہ ہمارا جو ہے یہ مرکب ہے، اگر اس میں کسی ایک چیز کی غذا کی اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو دوسری طرف اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کہ زیادہ پانی پیتے ہیں، بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو ہارٹ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے جتنی جنسی پرابلمس ہیں وہ بھی پانی زیادہ پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مت سمجھیے کہ آپ پانی پیئیں، نہیں، اعتدال میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے جسم کو پانی، اور کامن سینس کے لحاظ سے دور حاضر کے اندر اور خاص طور پر یو کے یورپ کے اندر 6 سے 8 گلاس پانی آپ کے جسم کو بہت ہے، اس سے زیادہ پانی آپ بار بار، ہاں ایک آدمی اس کا حصہ بقدر جسہ
یعنی ایک آدمی ہے زیادہ ان کے جسمت جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے اور یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہے، اب ان کو جو ہے پانی کی زیادتی ان کو طلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب بیجا پانی پینا، زیادہ پانی پینا، بعض لوگ ہیں اب ان کو یہی نہیں پتا کہ پانی کس وقت پینا ہے اور کس وقت نہیں پینا چاہیے، اور یہ بعض لوگ جو پانی پیتے ہیں ہمارے پانی پینے کا طریقہ بھی خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سبحان اللہ کیا ہے، 3 سانس میں پانی پینا، اور 3 سانس میں پانی پینے سے سبحان اللہ، لیکن ہمارے یہاں جو پانی پینے کا طریقہ ہے وہ بڑے-بڑے گھونٹ کر کے پانی پیتے ہیں۔ اس سے کیا ہے آپ کو کتنی پرابلم بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں لوگوں کو کامن سینس کی طرح کامن سینس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں گوشت کی بوٹی ہے نا، اس پر بھی آپ پانی کا نلکا کھولیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اتنے پریشر سے پانی مارتے ہیں، اندر پریشر سے پانی جاتا ہے، زور سے آپ نے تو پانی پی لیا جلدی-جلدی، بڑے-بڑے گھونٹ کر کے۔ اس سے تو ایک تو آنتوں کے اندر ہوا بن گئی، گیس بن گئی، گیس کی شکایت ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بادی چیز بھی نہیں کھاتے، پھر بھی پیٹ میں ہوا بن رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے-بڑے گھونٹ کر کے پانی پیتے ہیں، سپ-سپ کر کے نہیں پیتے۔ دیکھیے اور اس کی وجہ سے جلدی پیشاب آ جاتا ہے۔ تو فوراً ہی کڈنی کو کراس کر کے وہ جو ہے نا مثانے کی طرف بلاڈر کی طرف چلا جاتا ہے اور فوراً پیشاب آ جاتا ہے۔ تو اس میں پانی کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی آپ کے جسم میں سرایت کرے آہستہ 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 اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ، تاکہ پانیوں کے اندر جو ہے ہمارے یہ جو نالیاں ہیں یا ہمارے آنتے ہیں یہ پلاسٹک کی ہیں، اور پھر اسی کی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری دنیا جان کی ہے جو آئلی چیزیں کھا کھا کر اس کے وہ آنتے جو ہے وہ چوک ہو چکی ہے، بند بھی ہو چکی ہے، اور کیا کیا مطلب مختلف اور پرابلم محسوس ہے ہمارے جائے۔ لیکن جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے کثرت پیشاب۔ تو یاد رکھیے 2 وجہ سے کثرت پیشاب کی شکایت کی جاتی ہے۔ ایک تو مثانے میں ٹھنڈک کی وجہ سے بھی کثرت پیشاب کی شکایت کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مثانے میں گرمی پیدا ہو جائے اس وجہ سے بھی پیشاب میں جلن بھی پیدا ہو جاتی ہے، آنتوں یعنی کہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن بھی بسا اوقات پیدا ہو جاتا ہے اور پیشاب جل کر بھی آتا ہے۔ تو اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور اس پیشاب کو روکتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا جو ماشاءاللہ میرا پروگرام کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ میں ان کو ایک بات ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہارے سامنے تمہیں پیشاب آیا ہوا ہے اور تمہارے سامنے تمہیں کوئی اور راستہ نہیں مل رہا اور ایک ہی راستہ ہے اور اس میں کئی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کرنے کے لیے جانا ہے، تو فرمایا کہ تم پیشاب کی جگہ جب وہاں پہنچو گے تو اگر تم آگ کو کراس کرنا کے جانا پڑے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر 7 ٹائم 7 جگہوں پر اگر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو 7 جگہوں کو کراس کر کے جانا پڑے پیشاب کرنے کے لیے، تو آپ کو پیشاب کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں، اس سے اب آپ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار آگ سے تو ہماری باڈی جل جائے گی۔ فرمایا ظاہر کے زخم سے اندر کا زخم زخم انتہائی خطرناک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان غذا میں بے اعتدالی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں افسوس کے ساتھ بہت زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال، بہت زیادہ فزی ڈرنکس کا استعمال، بہت زیادہ آرٹیفیشل جوسز کا استعمال، بہت زیادہ آپ پانی پینے کا بہت زیادہ پانی پینا۔ تو یہ سب وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کثرت پیشاب اور مثانے کی کمزوری کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی کڈنی کی پرابلم جنم لیتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو پیاس لگے تھوڑا-تھوڑا پانی پیئیں، وقفے-وقفے سے پانی پیئیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں بہت بڑا گلاس، بہت بڑا پیالہ پی لیا۔ آرام-آرام سے پانی پیئیں، تھوڑا-تھوڑا پانی پیئیں۔ پانی بھی آپ کا ہے، لیکن ہماری اس جلد بازی نے، جلد غذا کھانے نے، جلدی پانی پینے نے، جلدی-جلدی سارے کام کرنے نے ہمارا سارے معاملات خراب کر دیے۔ تو کوشش کریں پانی سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پانی پیئیں، 3 سانس میں پانی پیئیں، آرام-آرام سے پیئیں۔ ایسا پیئیں جس طریقے سے میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ دیکھیں جب وہ مکان بنتا ہے تو اس کو ترائی کی جاتی ہے، یعنی پانی ڈالا جاتا ہے سیمنٹ کو تاکہ جو ہے اور سے ڈالا جاتا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے بلکہ بلاک پر گرے، وہ تھوڑا-تھوڑا ڈالتے ہیں، تھوڑا-تھوڑا ڈالتے ہیں تاکہ وہ سیمنٹ کے اندر سرایت ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنی باڈی کے اندر بھی، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پانی کس وقت پینا اور کس وقت نہیں پینا۔ یاد رکھیں زیادہ بیماریاں جو آج یوکے یورپ میں پائی جاتی ہیں وہ کھانے کے اوپر زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ تو کھانے کے اوپر پانی پینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر پانی رات کے وقت حکماء اطباء ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے
کہ بھائی سمجھدار وہ شخص ہے جو رات کے وقت اپنے بلاڈر کو خالی کر کے سوئے. ہمارے لوگ کیا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن پانی نہیں پیتے. یہ ظلم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے اپنے مثانے کو خالی کیا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پانی بالکل نہ پئیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے. نہیں، دیکھیں اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں پھر اس کے اثرات ہائی ہو جائے گا، دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا جسم جو ہے کئی چیزوں کا مرکب ہے، تو اس میں کسی چیز کی کمی یا کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے ہماری یہ بیماریاں، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، دماغ میں نہیں ہوتا اور فوراً ڈاکٹر کی طرف، فوراً حکیموں کی طرف بھاگتے ہیں، دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں. اس کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علاج کی طرف آنا چاہیے. تو آج میں کچھ علاج تجویز کیے میں نے، خاص طور پر جن کے مثانے میں ٹھنڈک رہتی ہے، یعنی جن کے مثانے میں جن کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے اور اندرونی طور پر بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کمزوری کی شکایت بھی ہے، بزرگ بھی ہیں. تو بزرگوں میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر ان میں جو ہے یہ مثانے میں ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے. ہاتھ پاؤں زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں تو اس وجہ سے، تو اس میں سب سے بہتر یہ کہ یوپی میں جو رہنے والے ہیں بزرگ ہیں، تو ان سے میں کہوں گا کہ اپنے پاؤں کو گرم رکھیں. اپنے پاؤں کو گرم رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو پیشاب زیادہ نہیں آئے گا. ایک کام دوسرا یہ کریں کہ خاص طور پر دیکھیں جب عمر کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کامن سینس کی باتیں میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ اگر ایک گاڑی آپ نے لی ہے وہ 20 سال پرانی ہے، ایک 40 سال پرانی ہے اور ایک 60 سال پرانی ہے، تو 20 سال والی اس کے پارٹس جو ہے وہ بہتر ہوں گے. جو 40 سال والی ہے اس کے پارٹس جو ہے وہ مطلب یہ کہ نہ بہتر نہ اچھے، بس گزارنے لائق چل رہے ہیں. لیکن جو 60 ایئر اولڈ گاڑی ہے اس کے جو ہے وہ بہت پرانے ہیں. تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب میرے پارٹس جو ہے جو 60 سال کے ہو چکے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے جو آرگنز ہیں، میرے جو جسمانی اعضاء ہیں، یہ جسمانی میرے جس میں اندرونی اعضاء ہیں یا بیرونی ہیں، وہ سب 60 سال پرانے ہیں. تو اب اس کو کس طرح مینج کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں. جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو یہ نسخہ استعمال کرنا، جن کو پیشاب کی پرابلم رہتی ہے، پیشاب میں جلن رہتی ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اگر اس میں کیا ہے کہ آپ میتھی دانہ، میتھی پاؤڈر جو ہے اسے گرائنڈ کر لیں. تقریباً آپ جو ہے 100 گرام میتھی دانہ لے لیں اور اسی طریقے سے آپ 100 گرام جو ہے 100 گرام جو ہے آپ اس کے اندر انار جو ہے وہ لے لیں. 100 گرام جو ہے انار دانہ لے لیں. اس کا سوری انار دانہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو انار کے چھلکے ہیں نا، میں تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گیا تھا اس لیے میرے دماغ جو ہے ادھر تو یہ ہے کہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ انار کا جو چھلکا ہے یا انار آسانی سے مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اور ناظرین کرام کالز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں، جلدی سے ہم کالز کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن جلدی سے یہ نوٹ کر لیں نسخے. تو انار کے چھلکے کو ڈرائی کر لیں اوون کے اندر. یہاں تو دھوپ نہیں نکلتی تو اوون کے اندر ڈرائی کر کے اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ ڈرائی کیجئے گا اور اس کو جو ہے پھر یعنی کہ پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کو یعنی کہ پاؤڈر بن جائے گا. پاؤڈر کو 100 گرام وہ لے لیں اور 100 گرام یہ لے لیں. اس کو مکس کر کے رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. کم سے کم بھی آپ اسے 3 مہینے استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مثانے کی کمزوری ہوگی، کثرت پیشاب کی شکایت یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا دوسرے وہ لوگ خاص طور پر ایک نسخہ اور ہے بزرگوں کے لیے، میں ان کو بتلاتا چلوں کہ ایک نسخہ یہ ہے کہ وہ کالے تل لے لیں. کالے تل ملتے ہیں اور اسی طریقے سے وائٹ تل لے لیں. ان دونوں کو لے لیں، ان کو ہم وزن لے لیں، اس کو تھوڑا سا بھون لیں. بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بھی بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد جو ہے اس کیا نام ہے، اس کو ہلدی والا پانی بنائیں. اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں. ہلدی والا پانی یعنی کہ کاوا جو بن جائے گا ہلدی والا، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں، 1 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ 1 چمچ کالے تل اور وائٹ تل، یہ جو ہم وزن کیے ہوئے ہیں 100 گرام، اس کو مکس کر کے یہ رات کو 1 چمچ لے لیا کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی. اچھا جوان لوگ ہیں جن کو پیشاب جو ہے بار بار آتا ہے اور پیشاب، دیکھیں یہ کئی وجوہات کو جنم دیتے ہیں. ایک تو بیجا غلط قسم کی میڈیسن کا استعمال کرنا. ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہے بات کو. میرے پاس بہت سے آتے ہیں، ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بیجا غلط چیزوں کا، غلط قسم کی میڈیسن کا استعمال کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کیا کریں، آپ جو ہے گھر کے اندر صبح کے وقت، رات کے وقت میں کیا کریں، کشمش
اس کو گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کے پانی کو پئیں. اس کو کہتے ہیں نبیذ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال فرمایا کرتے تھے. عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. اسی طرح کھجور کو رات کو گھیلا کر لیں گرم پانی کے اندر، اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، کھجور کھا لیں. اسی طرح رات کو انجیر گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. تو یہ مثانے کی گرمی، پیشاب میں انفیکشن، پیشاب میں جلن، یہ انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام اور بے شمار نسخہ جات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں ذکر کروں گا. تو آج میں نے یہ کچھ نسخے ذکر کیے ہیں، کالز کافی ہیں تو کالز کو بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت مجھے میسر ہوا آخر میں تو انشاءاللہ ایک دو نسخے اور بھی ذکر کر دوں گا. تو ابھی چلتے ہیں بلا توقف جو ہے کالز کی طرف، اور فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور جی کہاں سے؟ جی عمر. میں پوچھنا آپ سے. ہلو، آپ جی کو میری جی. آواز آ رہی ہے؟ عمر، وزن؟ عمر 55، وزن 55. وزن کتنا؟ 8 اسٹون. 8 اسٹون. جی ٹھیک ہے. سوال کیا ہے میری تو بہن کا؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتی ہے نا تو پیٹ اس کا سخت ہو جاتا ہے، تو کھانا ساسک فیل ہوتی ہے. پیٹ سخت ہو جاتا ہے. جی ساسک، جب بھی کوئی چیز کھاؤ. کب کی شکایت رہتی ہے ان کو؟ کانسٹیپیشن ہے؟ جی یعنی کانسٹیپیشن ہے ان کو؟ نہیں، قبض کی آپ شکایت کی بھی آواز ہے؟ نہیں صحیح آ رہی. میں نے کہا قبض کی شکایت ہے ان کو. جی سوری، آپ کی کال ڈراپ ہوگی. دوبارہ نیکسٹ کالر کو شامل کرتا ہے، دوبارہ کال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے محترم، ماشاءاللہ. نام، عمر، وزن؟ اوکے، آپ کے پاس کلینک کا نمبر ہے؟ جی 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 ناظرین کرام، نیکسٹ کالر کو السلام شامل کر لیتے ہیں. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ اس کا نام ہے حمزہ، ایج 40 اور 10 اسٹون. جی سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ اس کے بال گر گئے تھے جب وہ 10 سال کا تھا. اچھا، اس سر کے بال بال سارے گر گر گئے؟ گئے تھے جب وہ 10 سال کا تھا. الپیشا. اچھا، آپ ٹی وی پہ سن رہی ہیں یا ٹیلی فون لائن پر آپ سن رہی ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ کی بھی کال ڈراپ ہوگی. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ جی میں ذرا دو لوگوں کی ذکر کرنا چاہتی ہوں، ایک میرے ماموں خضر اور ایک میری امی. میری جو ماموں ہے خضر ان کا نام ہے، ان کی عمر ہے 75 اور وزن ہے 65 kg. ان کو شوگر ہے اور اس کے علاوہ سر پہ کھجلی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شہد کی مکھی پھر رہی ہے سر میں. یہ تو میرے ماموں ہو گئے. اور آپ نے لاسٹ ٹائم میری امی عقیلہ نام ہے، 80 سال عمر، 61 kg. آپ نے ان کو بتایا تھا پیشاب کے لیے، وہ ان کو پیشاب بہت آتا. آپ نے بتایا تھا زیرہ، سونف، ادرک اور دال چینی کا پانی پئیں. تو وہ پوچھیں کہ دن میں کتنی دفعہ پئیں، اور اگر ایک دفعہ ابال لیں تو کافی ہے. یہ کثرت پیشاب کے لیے تو میں نے یہ نسخہ نہیں بتایا ہوگا، یہ تو بدہضمی، پیٹ میں ہوا کے لیے، بدہضمی کے لیے، سوری اس کے مجھے لیے سنائی نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو نسخہ میں نے بتلایا تھا یہ کثرت پیشاب کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا تھا. اچھا میری بہن، آپ کے ماموں جو خضر ہیں ان کی عمر 75 ہے، جی ان کا وزن جو ہے 65 ہے، ان کو خارش ہے، ان کو شوگر ہے، اور جو ہے سر میں خارش ہے، اس کے علاوہ پورے جسم میں؟ اب یہ تو نہیں پتا، وہ انہوں نے خاص طور یہ کہا کہ سر میں ہوتا ہے. اچھا جی، سر میں ہوتا ہے. اور آپ کی جو کون ہے عقیلہ، کیا لگتی ہیں آپ کی؟ وہ میری عقیلہ میری امی ہے، خضر میرے ماموں ہیں. اچھا، امی اس کی عمر بھی 70 ہے؟ نہیں، 80 عمر اور 61 kg وزن. اچھا، ان کے بارے میں کیا بتایا آپ نے؟ وہ بتا رہی تھی مجھے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ان کو پیشاب کے بارے میں بتایا تھا کہ زیرہ، سونف، ادرک اور دال چینی پانی میں ابال کے پئیں. تو امی پوچھیں کہ دن میں کتنی دفعہ پئیں، اور اگر ایک دفعہ ابالیں تو کافی ہے. اچھا، میں جو ہے نا وہ کاوے کے بارے میں بتلاتا ہوں، لیکن یہ ہے میں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں، امی کو پلائیں، اور اس میں کافی وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے؟ امی کو شوگر بھی ہے؟
نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ نام، عمر، وزن. ایک ٹی وی سے آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ جو یوز ٹو ہیں ماشاءاللہ یو کے میں رہتے ہیں اور ایک عرصہ ہو گیا. اما جی ٹی وی سے نہ سنیں آپ، جو ہے ٹیلی فون لائن سے سنیں. دیکھیں کہ آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، پروگرام کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنے کالز کرنے والے ہیں، یو کے میں آپ لوگ رہتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ٹی ویوں پہ پروگرام دیکھتے ہیں، کالز کرتے ہیں، تو آپ کو بھی کامن سینس ہونی چاہیے کہ اگر آپ خود آپ ڈبل مائنڈ ہوں گے، آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں، ادھر سے بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ جب بھی کال کرنی ہو تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اور وہ ٹیلی فون لائن پر آپ کو بتاتی ہے، کنٹرول روم کے ہمارے ساتھی بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ جب کال کریں گے تو کال کرنے کے بعد آپ اپنی لائن پر انتظار کریں. آپ کا جب نمبر آئے گا آپ کو کہیں گے آپ کا نمبر ہے، تو آپ انتظار میں رہیں اور فوراً پھر آپ کی کال ٹرانسفر کی جاتی ہے. تو چلتے ہیں جی کالر کی جانب. السلام علیکم. ہیلو جی جی کالر السلام علیکم. حکیم صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ نے حکیم صاحب کو کال کی ہے تو وہی بات کر رہے ہیں. جی یہ بتائیے نام، عمر، وزن. جی میرا نام سبیہ ہے، میں بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. میرا وزن ہے 74 kg. ہاں ہیلو کتنا ہیلو. جی آپ کے کیا بتایا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 58. 68. 58. 58. اور وزن کتنا ہے؟ وزن 74 یا 75 kg. جی سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ یہ فریش ہلدی کہاں سے ملتی ہے، بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا چیز؟ یہ فریش ہلدی جو ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ کمال یہ ہے کہ بریڈ فورڈ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، اتنی ایشین شاپ ہیں جہاں پر سبزی کے آئٹم رکھے ہوتے ہیں نا، تو وہیں پر یہ فریش ہلدی بھی مل جاتی ہے. کہاں پر ملے گی؟ جو بھی ایشین شاپ ہے نا، ایشین شاپ، وہاں پر دیکھ لیں، بڑی بڑی گروسری شاپ ہیں، تو وہاں چلے جائیں. ماشاءاللہ سپر اسٹور ہے، وہاں چلے جائیں، آپ کو آسانی سے مل جائے گی. نارمل بھی اسٹور میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. کیسی بندہ کو چنگا کبھی میرے کو آ کے لے جائے. جی السلام علیکم. تسی آن لائن ہو جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عمران بول رہا ہوں. جی عمران بھائی نام، عمر، وزن عمر اور وزن. جی والدہ صاحب ہے، ان کی عمر ہے 65 اور ان کو جوڑوں کا درد ہے. انہوں نے پچھلے دنوں میں نیا گوڈا بھی دلوایا ہے تو اچھا یہ بتائیں پیروں میں ہو گیا سوج رہتی ہے. تو دوسری اس پہ بھی درد ہے، تو کوئی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شفا دے. اچھا یہ بتائیں کہ امی کا جو آپریشن ہوا کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپریشن ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے. اچھا تو رائٹ کیا کروایا تھا، لیفٹ کا کروایا تھا؟ جی سوری کیا رائٹ گوڈے کا کرایا تھا یا لیفٹ کا؟ رائٹ کا. جی رائٹ کا. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی گھٹنوں میں درد ہے یا پورے جسم کے جوڑوں میں درد رہتا ہے؟ ابھی گھٹنوں میں درد ہے. ہاں جی گوڈوں درد، دونوں میں درد ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا ہے؟ دوسری ٹانگ میں وزن درد کتنا ہے؟ وہ وزن کتنا ہے ان 14 کا؟ سٹون. وزن کتنا ہے؟ وزن 14 سٹون. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی ماشاء اللہ. سوال تھا کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن. جی نام بلال، عمر 27 اور وزن 75. جی بلال بھائی فرمائیے. جی مفتی صاحب مجھے دراصل 2016 سے نا بہت ڈکار کا مسئلہ ہے، اور میں پھر ادھر کیمرہ ٹیسٹ بھی ہوا ہے میرا انڈوسکوپی، اور ادھر مجھے بتایا ہے کہ جو ہے نا ہائٹس ہرنیا ہے، سوراخ کھانے کی نلی میں ہائٹس ہرنیا ہو گیا ہے. تو وہ مطلب بہت ڈکار آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا پانی بھی پیوں تو 4 سال سے مجھے بہت تکلیف ہے، تھوڑا سا پانی بھی پیوں تو بہت ڈکار آتے ہیں. کب بتایا 2016 سے؟ ہوا بھی بہت آتی ہے.
2016 سے جی جی بالکل 4 سال ہو گئے ہیں، اونچی اونچی 4 ڈکار سال ہو آتے ہیں گئے. بہت. اچھا پیٹ میں جو ہے کیا نام ہے گیس بھی ہوا بہت بنتی ہے. ٹھیک ہے آپ جو ہے نا پروگرام کے بعد کیا نام بریک کے بعد دوبارہ کال کریں. ابھی ہم جو ہے بریک پہ جانا ہے تو بریک سے واپسی پر انشاءاللہ مزید جو ہے پھر میں آپ سے کچھ مزید ڈیٹیل لوں گا. ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ یہ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام ہم ہر ہفتے الحمدللہ یہ پروگرام کرتے ہیں اور عید سے پہلے ہمارا یہ لاسٹ پروگرام ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کرام میں ہمیشہ سے آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کال کریں کسی بھی پروگرام کے اندر کال کریں تو براہ کرم اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیا کریں. افسوس ہوتا ہے جب آپ کی کال ڈراپ ہوتی ہے. ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم بیچارے وہ ساتھی بھی افسردہ ہوتے ہیں کہ آپ کال کرتے ہیں ایک محبت سے خلوص سے اور اپنے معاملات اپنے ذکر کرتے ہیں اس کا حل چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کبھی آپ کی امید پوری نہ ہو اور یہاں وقت بھی ضائع ہو جائے تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے. تو میں یہاں براہ کرم ایک بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے بزرگوں سے. میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہو ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بھائی ہیں جو گھر میں آپ کی بس اوقات کیا ہے بزرگ آواز کو نہیں سن رہے ہوتے ہیں یا آواز ان کو صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو گھر کے اندر ان کے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی بات سن لیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں لکھ لیں اس کے بعد بتلا دیں. وہ کیا ہوتا ہے بس اوقات یہاں مجھے بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈبل معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ ٹی وی پر جو ہے جب بھی آپ کے گھر سے کسی جگہ سے کال آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی ڈسپلن نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ کتنے ڈسپلن والے لوگ ہیں. اگر بریڈ فورڈ سے کوئی کال آتی ہے اگر مانچسٹر سے کوئی کال آتی ہے برمنگم سے آتی ہے تو ایک مطلب محسوس ہونا چاہیے کہ یار یہاں کے لوگ جب بھی کال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہیں اور باقاعدہ کنٹرول روم کی ٹیم آپ کو سمجھاتی بھی ہے. تو برائے کرم یہ میں تھوڑی سی بات اس پر اس لیے ٹائم لیا کہ ہمیشہ جو ہے بعض لوگوں کی جب کال ڈراپ ہوتی ہے تو یقین جانے کہ مجھے افسردگی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری کال ہی نہیں ملی. تو ناظرین کرام جوابات کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید کالز شامل کریں گے. کئی کالز آج ڈراپ ہوئی ہیں تو اس میں خاص طور پر ایک جو کال ریسیو ہوئی ہیں ان کے میں جوابات دے دیتا ہوں. ماموں ایک ہماری بہن تھی ان کے ماموں ہیں ان کے سر میں خارش ہے اور شوگر ہے اور سر میں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چونٹیاں وغیرہ پھر رہی ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے بہترین یہ کہ سر میں خارش ہے تو اب اس کے لیے سر میں مساج کریں. جب جسم میں خون کا دیکھیں عمر بھی آپ کی 75 ہے اور 65 وزن ہے وزن ٹھیک ہے آپ کا. لیکن اب جب خون کا دوران نہیں ہوتا تو اس عمر میں مجھے یہ امید ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کرے کھڑے ہو کے پڑھتے ہوں لیکن یہ کہ تو سجدہ لمبا کریں. اگر سجدہ کرتے ہیں اگر کرسی پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تو پھر اگر کرسی کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کے رکھا کریں تھوڑی دیر یعنی کہ پریکٹس کے لیے بھی. اور یہ جو ہے آپ کے سر میں خون کا دوران ہوگا. ایک کام یہ کریں. دوسرا اپنے سر کا مساج کریں زیتون کے تیل سے. زیتون کے تیل سے سر کا مساج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سر میں خون کا جو ہے وہ اچھا سر میں خارش بھی ہے سوری تو آپ زیتون کے تیل سے مساج نہ کریں بلکہ آپ جو ہے کلونجی کا تیل اور کھوپرے کا تیل یہ دونوں تیل لے لیں گے. 50 گرام یعنی کہ کلونجی کا تیل لے لیں اور 100 گرام جو ہے کھوپرے کا تیل لے لیں. اس کو مکس کر لیں اور اس کا سر کا مساج کریں. اور اسی طرح جو شوگر ہے تو شوگر کے لیے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت میتھی دانے کا پاؤڈر اس کو جو ہے آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ فریش ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ شوگر اس سے کنٹرول ہو جائے گی. ان کی امی جی ہیں عقیلہ ان کی عمر 70 ہے اور 16 تقریباً 16 سٹون کا وزن ہے. تو اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کو جو ہے یعنی کہ کعوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کعوہ بتلایا تھا. دیکھیں کثرت پیشاب کے لیے میں کعوہ نہیں بتلایا. میں ہمیشہ جو میرا یہ کعوہ ہے بد ہضمی کے لیے پیٹ کے تمام نظام کے لیے
ہاں پیشاب کے لیے بھی یہ مفید ہے، لیکن اس کے اندر پھر دوسرے اور اجزاء شامل کر لیں. مثال کے طور پر اگر آپ پیشاب کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کاوے کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں گے، کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یا 45. دیکھیے جو بزرگ ہیں 40 ابو ہیں وہ 45 منٹ کے بعد استعمال کریں، کیونکہ ان کا کھانے کا نظام آہستہ آہستہ نظام کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیں کھانے کے بعد. اور جو جوان ہے تو وہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی کہوا پی سکتے ہیں. اس میں سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، اور جو ہے ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا. اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا ہے، اگر ہائی رہتا ہے تو پھر آپ کم سے کم 1 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں. اور اس کے اندر جو ہے چٹکی بھر کلونجی، ہاف ٹی اسپون کلونجی اور ہاف ٹی اسپون سب چائے وہ ڈال کر اس کہوے کو بنائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، لیکن 2 ٹائم استعمال کریں گے. ایک اور بہن تھی سبیہ، ان کا بھی جو ہے ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی. عمران بھائی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ 65 ہیں اور ان کا وزن 13 سٹون ہے اور جوڑوں میں درد ہے اور گھٹنوں میں درد ہے، اور ان کے ابھی ایک آپریشن، ایک گھٹنے کا آپریشن بھی ہوا ہے. دیکھیں جوڑوں میں درد کے لیے میں آپ لوگ حضرات ممکن ہے کہ سوچتے ہوں کہ میتھی دانے کا بہت ذکر کرتے ہیں. دیکھیں میں نے یقین جانی کہ 20 سینکڑوں ایسے مریض ہیں جنہوں نے میتھی دانے کا استعمال کر کے کنٹینیوسلی، ہمارے لوگ بولتے ہیں میں نے استعمال کر لیا، میں نے یہ استعمال کر لیا. بھائی اس کو کنٹینیوسلی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو بزرگ ہیں جوڑوں کے درد کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ عمل ملا، تو اس لیے حلبہ یعنی میتھی دانے کے پاؤڈر بنا لیں، رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں. شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور آرتھرائٹس وغیرہ بھی ہوگا تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور گھٹنوں میں جو درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اپنے بچی سے کہیں کہ وہ آپ کے جسم کا مساج کریں. خون کے دوران نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں مختلف جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی واک ضرور کریں تاکہ جسم میں خون کا دوران برقرار رہے. بلال صاحب ہیں، ان کی عمر 27 ہے، 75 ان کا وزن ہے. 2016 سے ان کو ڈکار کا مسئلہ ہے اور پیٹ میں ہوا بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے. تو آپ بھی وہی کہوا استعمال کریں. ناظرین کرام کالز کافی ہیں اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ کال کریں، میں تو انشاءاللہ اگر دوبارہ کال کرتے تو ان کو میں مزید جو ہے وضاحت کرتا ہوں. میں نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب اللہ رب العزت آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. آمین. اور اسلامی بہن کو آپ نے پچھلے بار میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا. ان کی عمر 60 ایئرز ہے اور کیا تھا، اور مطلب وزن 70 kg ہے. تو ان کو آپ نے پنک سالٹ پانی میں ڈال کے اور اس میں پاؤں رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے بعد کلونجی اور زیتون کے تیل کی مالش کا بتایا تھا. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اس کے بعد کہا تھا کہ جراب پہنے، تو مطلب بڑے بوڑھے تو یہی کہتے ہیں کہ رات کو جرابیں پہن کے نہیں سونا چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ عمل وہ 2 گھنٹے پہلے کر لیں، جراب پہن لیں اور جس وقت سونے لگے تو مطلب جی جراب اتار دیں تو پھر کیا مطلب جی آپ جی فرماتے ہیں؟ اگر وہاں سونا ہو تو میں نے یہ بزرگوں کے لیے ذکر کیا تھا سوتی جرابیں. جی سوتی جرابیں بھی ہونا، لیکن وہ ان کو اچھا نہیں لگتا سوتے وقت پہننے کے لیے. تو کیا مطلب جرابیں پہن کے سونا آپ 2-3 گھنٹے پہلے کر سکتی ہیں، بس ہوا نہ لگے. اصل مقصد بالکل کر سکتے ہیں، 2-3 گھنٹے پہلے کر لیں اور پھر اس کے بعد رات کو سوتے وقت آپ جرابیں نہ پہنے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ دیکھیں کسی نے ان کو کہا تھا کہ پانی میں آپ ہلدی بھی شامل کر لیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں؟ میرے سمجھ میں نہ آنے والا ہے. جی ہلدی بھی کہتے ہیں کہ شامل کر لیا. اس کی جگہ رائی کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. رائی کا پاؤڈر بنا لیں. رائی دانا ہوتا ہے نا جو اچار میں ڈالتے ہیں، رائی. اچھا جی، کتنا وہ مطلب ڈالیں پانی میں؟ تقریباً آپ اس میں 3 چمچ ڈال دیں رائی کا پاؤڈر. اچھا، اور یہ جو پانی میں پاؤں رکھنے کا عمل ہے، تو یہ جی مطلب جی بلڈ پریشر کے مریض بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو یہ کہ جب نمک اندر جائے گا نا باڈی میں تو پھر اس کا اثرات ہوں گے، لیکن بیرونی طور پر اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں بلال بات کر رہا ہوں. ابھی آپ فون کیا تھا، آپ کو ڈکار کا مسئلہ تھا. بلال بھائی ڈکار کا مسئلہ ہے، آپ کے پیٹ میں ہوا بھی بنتی ہے، اس کے لیے میں نے کہوا بتلا دیا ہے. کہوا ماشاءاللہ ہمارا بہت مشہور ہے. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک 3 انچ کا ٹکڑا، اور اس میں آپ ہاف ٹی اسپون آپ کلونجی اور ہاف ٹی اسپون آپ سبز چائے ڈال کر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو کہوا بنائیں
اور کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس قہوے کو پئیں. تو اچھا اس کے یہ علاوہ انشاءاللہ تین دفعہ کرنا ہے؟ نہیں، 2 دفعہ، 2 کھانے کے بعد، یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد. رات کے ٹھیک ہے. تقریباً آپ رات کو سوتے وقت یہ استعمال کر لیں. اللہ کے حکم سے ڈکار کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت شکریہ بلال بھائی. نیکسٹ السلام کال علیکم. کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. نام، عمر، وزن؟ نام کسی کے لیے میں کر رہی ہوں فون. تو عمر جی 55 ہے اور وزن 9 اسٹون ہے. جی فرمائیے سوال کیا ہے. تو ان کو جب وہ کچھ کھاتی ہیں تو پیٹ جو سخت ہو جاتا ہے اوپر سے. اچھا تو کچھ 7 کھاتی 6 ہیں فیل تو ہوتی ہیں. اچھا آپ فرسٹ کالر جو پہلے آپ نے کال کی تھی. جی جی. تو صبح اچھا صبح جب اٹھتی ہیں تو اچھا تب میں بھی سک نے ہوتا ہے ان پوچھا کو تھا نا آپ کو سک قبض فیل. کی شکایت تو نہیں ہے؟ جی آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں بس نہیں ہے ان کو. جی اچھا یہ تکلیف جو ہے آپ کو جب آپ کے ایام ختم ہوئے تو اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی تھی؟ نہیں تھوڑی دیر ہوئی ہے, 4-5 ہفتے ہوئے ہیں سر. اچھا آپ کے ایام ختم ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ مجھے نہیں پتا, میں کسی کے لیے بات کر رہی ہوں. جی جی میں کسی کے لیے بات کر رہی ہوں, وہ نہیں مجھے پتا تھا, لیکن ان کو یہ تقریب اچھا کسی کے 4-5 لیے ہفتے بات ہوئے. کرنی ہے. دیکھیں اچھا تو یہ پوری بات ان سے ذرا پوچھیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ان کو یہ پیٹ سخت ہوا تو ہمیشہ کیا وہ کھانے کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ کھانے کس کے قسم لیے کی غذا استعمال کرتے ہیں؟ ڈرائی کھانے استعمال کرتے ہیں یا شوربے والے کھانے استعمال کرتے ہیں؟ وہ سارے مکس ہی کرتے ہیں. جی ان کو کہیں کہ سبزی کا استعمال زیادہ کریں اور ٹن کے ٹماٹر بالکل استعمال نہ کریں, چکن استعمال نہ کریں. باقی میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری کال ڈرام نہیں کر رہی ہے, میری بات کر رہی ہے. جی جی آپ بات کریں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آواز نام, نہیں آ عمر, رہی وزن؟ میں لڑکے کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرا لڑکا ہے, میرے لڑکے کی ایج ہے 40 ایئر, اس کا نام ہے عمر. اور اچھا پتہ کیا اما جی, آپ کیا کریں, ماشاءاللہ ایک ماں کا بڑا درد ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے. میں سمجھ نہیں پا رہا تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ خود بات کر لیں تو اور آسانی ہو جائے گی, تاکہ میں سمجھ سکوں اور پھر میں جواب دے سکوں. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وکیل صاحب, میرا نام گلشن ہے, ویٹ میرا 74 ہے اور ایج میری 74 ہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اور فرمائیے. مجھے نا بلڈ پریشر ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, لیکن میں یہ انگلش دوائیاں کھاتی ہوں تو اس کے ساتھ کنٹرول. اچھا جب اس کا وہ کنٹرول ہے تو پھر؟ ہلو جی جی آپ کی بات میں سن رہا ہوں. آپ اچھا اچھا, مجھے تو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر ہے, لیکن میں انگلش دوائیاں کھاتی ہوں, اسے کنٹرول رہتا ہے. لیکن مجھے آپ کوئی بتائے نا دوائی میڈیسن, تو میرا یہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. اور میرے پاؤں میرے بڑے چلتے ہیں. اچھا رات کو زیادہ ہوتا ہے یا دن کو زیادہ ہوتا ہے؟ رات کو زیادہ پاؤں جلتے ہیں. تو بلڈ پریشر تو مجھے ہے, لیکن دوائیاں. شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی اور میڈیسن لیتی ہیں آپ؟ میں بس صرف یہی ہے میری بلڈ پریشر کی میڈیسن. آپ کی نیند کیسی ہے؟ نیند بہت اچھی ہے اور زبردست ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور سکون دے. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاجی طالب حسین بولا ناٹی گم سے. کیسے ہیں آپ حکیم صاحب؟ جی ماشاءاللہ حاجی طالب حسین صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم, بڑا احسان. آج میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ شامل ہوا ہوں اور دوسری تکلیف کے ساتھ. عمر, وزن؟ جی جی میری عمر 68 ہے اور وزن 12 سٹون. جی سوال یہ ہے کہ میری ٹانگوں میں جو ہے نا وہ رات کو
جب سوتا ہوں تو درد ہوتا ہے، شاید وہ جسے بخوڑ بولتے ہیں نا، میرا مطلب ہے کہ وہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے، جب اٹھتا ہوں تو پھر آرام آتا ہے، وہ شاید وہ ناٹ چڑھ جاتی ہے ٹانگوں میں۔ اچھا 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 اچھا، میں ذکر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ شوگر ہے نا آپ کو؟ جی جی شوگر بھی ہے جی۔ شوگر بھی ہے، اور یہ بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے آپ کا؟ بلڈ پریشر ٹھیک ہے، تقریباً وہ نارمل ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، مجھے لو بلڈ پریشر کے لیے ایڈوائس چاہیے۔ میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور میون سسٹم بہت لو ہے اور ویک بہت فیل کر رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، نام، عمر، وزن؟ میرا وزن ہے نا وہ 12 اسٹون ہے، اور پلیز آپ ذرا بتا دیں کہ میں کیا کروں، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے اور چکر آتے ہیں، گر جاتی ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 65۔ 65۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو شوگر ہے؟ کنٹرول میں ہے، میٹفورمین ہے، ایک ہی لے رہی ہوں، لیکن میرے جوائنٹ میں انجیکشن۔ کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوئے آپ کے؟ سوری؟ کسی قسم کے کوئی آپریشن تو نہیں ہوئے آپ کے؟ نہیں نہیں، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور مجھے سائنس کا پرابلم رہتا ہے۔ اچھا، یہ کتنا عرصے سے ہے؟ یہ تو کافی عرصے سے ہے، اینٹی بایوٹک پیوں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ سائنس آپ کو ریشہ آتا ہے؟ آپ کو ریشے کی شکایت تو نہیں ہے؟ ناک تو نہیں بہتی آپ کی؟ نہیں ابھی تو نہیں بہتی، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتے، کبھی کبھار ہوتے، لیکن پتہ نہیں مجھے میرے خیال سے بلڈ پریشر میرا لو ہے۔ ٹھیک ہے، خیال سے یا آپ نے چیک بھی کیا ہے؟ یہ چیک کروایا ہے آپ نے؟ چیک کروایا ہے کیا بلڈ پریشر چیک کرواتی ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا لو ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے اسٹاکنگ بھی پہننے کے لیے دی ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ شوگر کی کوئی ٹیبلٹ نہیں لیتی ہیں آپ، یعنی کہ شوگر کنٹرول میں آپ کی؟ نہیں، شوگر کی ایک ٹیبلٹ لیتی ہوں، میٹفورمین، لیکن ڈاکٹر بولتا ہے کہ تمہاری شوگر ابھی نارمل ہے۔ پہلا میرا وزن بہت کافی تھا، ابھی میرا وزن کم میں نے کیا ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نام، عمر، وزن؟ آپ کی کال بھی ڈراپ ہو گئی جی۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حکیم صاحب خیریت ہیں؟ نام، عمر، وزن؟ جی امتیاز نام ہے، عمر میری ہے 58 ایئر اور وزن میرا 85 kg۔ جی فرمائیے سر، پرابلم یہ ہے کہ مجھے نا پیشاب چھوٹے کی پرابلم ہے۔ میں ویسے پروفیشنل ڈرائیور ہوں، تو ڈیوٹی پہ نا سسٹم ایسا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو پانی بہت کم پیتا ہوں میں۔ تو پانی کم پینے کی وجہ سے جب میں پانی پیتا ہوں نا تو مجھے پیشاب جلدی آتا ہے، یعنی پانی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ آپ پانی جس طرح پیتے تھے، یا آپ نے محسوس کیا جس طرح آج میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا، بڑے بڑے گھونٹ کر کے پانی پیتے ہیں؟ کیسے پانی پیتے ہیں آپ؟ جی میں چھوٹے گھونٹ لیتا ہوں، جب بھی پیتا ہوں موقع ملتا ہے میں چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوں، یعنی کہ چھوٹے سپ کر کے لیتا ہوں۔ لیکن جس طرح پانی کی کمی یا پانی کی زیادتی دونوں ہی خطرناک ہیں، تو اس میں آپ پیشاب بھی دیکھیں، ڈرائیور ہیں لیکن کیا کریں، اب آپ کی اپنی دنیا کی گاڑی جو ہے وہ تو آپ چلا رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اپنے گاڑی کے پارٹس کا جس طرح خیال کرتے ہیں، گاڑی کے اپنے ٹائم معاملات کا، تو اپنے جسم کے پارٹس کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پیشاب کے لیے یہ اس کو روکنا نہیں ہے۔ تو باقی آپ کو شوگر ہے؟ نہیں سر، شوگر نہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں بلڈ پریشر وغیرہ کی؟ وہ دمے کی ہے، تھوڑی آسمے کی یوز کرتا ہوں میں پرماننٹلی، باقی کوئی بیماری نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ، آسمے کے علاوہ۔ آپ کیا انہیلر لیتے ہیں؟ جی انہیلر لیتا ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اس کے علاوہ آپ بلڈ پریشر کیسا آپ کا؟ نہیں بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میں امتیاز صاحب میں ذکر کرتا ہوں، پیشاب جو ہے آپ کو بار بار آتا ہے، پیشاب جو ہے بار بار آتا ہے، میں انشاءاللہ اس کا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین کرام، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مزید جو ہے میں تھوڑے سے پیشاب کے جو زیادہ آتا ہے اس پر میں مزید جو ہے رہنمائی کروں گا۔ جی ماشاءاللہ، ہماری ایک بہن تھی، وہ بتا رہی کہ کچھ کھاتی ہیں اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے، جو بھی کچھ کھاتی ہیں تو پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو مرد ہیں ان کا نظام اندرونی نظام مختلف ہے، اور اسی طریقے سے خواتین ہیں ان کا مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا ایک نظام بنایا ہے جو منتھلی ایام ہے، ان کی وجہ سے جب وہ اس کی جو اس کے پابندی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنا جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور جب اس کے یہ بند ہو جاتے ہیں، تو جب ختم ہو جاتے ہیں قدرت کی طرف سے، تو عورت کے اندر اس کی طبیعت کے اندر ایک عادت سی ہو جاتی ہے، پھر اس کی طبیعت میں بے چینی سی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی طبیعت کے اندر سختی، یعنی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹ سخت ہو رہا ہے۔ تو اس میں بس اوقات اس ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اگر ہارمونز کی چینجنگ کے لیے تو رات کو میتھی دانے کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں، ہلدی والے پانی کے ساتھ، یہ بہت مفید ہے، اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں۔ خاص طور پر وہ خواتین جن کے ایام ختم ہو چکے ہیں، وہ میتھی دانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر وہ مثال کے طور پر معدے کی خرابی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کے بارے میں سوال کیا تو میں نے سے کچھ باتیں پوچھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو دیکھیں اگر وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے، یا ان کو قبض کی شکایت کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ جو میرا کعوہ ہے، جس کعوے کو الحمدللہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی وہ کعوہ استعمال کروائیں۔ سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، اور دارچینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو پھر 1 انچ کا ٹکڑا، اور اگر بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے تو پھر 3 انچ کا ٹکڑا، اور ہاف ٹی اسپون آپ اس میں جو ہے کلونجی ڈالیں گے، اور ہاف ٹی اسپون آپ اس میں سبز چائے ڈال کر اس کعوے کو 2 کپ پانی ڈالیں، اور اس میں 1.25 کپ پانی رہ جائے، 1.25 کپ کعوہ رہ جائے گا، تو آپ اس کو چھان کر اس کعوے کو، اس میں اگر شوگر ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں یعنی کہ شہد نہ ڈالیں اور ہنی نہ ڈالیں، اور اگر شوگر نہیں ہے تو ہنی ڈال کر اس کو پئیں، تو انشاءاللہ العزیز سے بڑا مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ہلکا بھی محسوس کریں گے۔ جن کو بھی بادی کی تکلیف رہتی ہے، معدے کی پرابلم رہتی ہیں، یقین جانیے کہ BCO پرابلم کے لیے آپ کی یہ کعوہ جو ہے مفید ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کانسٹیپیشن ہے، اگر قبض کی شکایت ہے، تو قبض کے لیے رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے اندر، اور اگر شوگر ہے تو پھر ہلدی والے پانی کے اندر، اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر ہلدی والے دودھ کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر اسے پی لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے اگر اندرونی طور پر نظام جو ہے وہ یعنی کہ اسٹاپ ہو چکا ہے، یعنی کہ قبض کی شکایت ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بہتری طور پر فراغت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہن ایک اور ہے، 74 ان کا وزن ہے، 74 ان کی عمر بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور انگلش میڈیسن استعمال کرتی ہیں، کنٹرول رہتا ہے، لیکن چاہتی یہ ہے کہ انگلش میڈیسن میں کم سے کم استعمال کروں، اور میں جو ہے دیسی کوئی ایسی چیزیں استعمال کروں جس سے میرا بلڈ پریشر کنٹرول رہے۔ دیکھیں بلڈ پریشر کے جتنے لوگ ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے اس کی طرف جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نارمل زندگی کے اندر ہم بہت سی باتوں کو دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، اور روزانہ کی روٹین کے اندر اس نے یہ کہہ دیا، بیٹے نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، شوہر نے ایسا کیوں کر دیا، بیٹے نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ بہو نے ایسا کر دیا، بیٹی نے ایسا کر دیا، یہ ٹینشن دماغ سے نکالیں۔ دنیا جہان کے جو بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اگر تو وہ اپنے بلڈ پریشر کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو کیمیکل تو وقتی طور پر اثر کرے گا، لیکن حکمت کے اندر جو آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے احتیاط ہے۔ یہاں آپ اپنے بلڈ پریشر اسی کا ہائی ہوتا ہے جو اپنی بات کو پکڑتا ہے، جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے تو باڈی کے خون کا دوران بہتر رہے گا۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین میں کہا کرتا ہوں کہ سجدہ لمبا کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت میں یعنی کہ اگر آپ کے قریب میں پارک ہے یا آپ کے گارڈن میں گھاس لگی ہوئی ہے، تو صبح صبح جب اس پر اوس پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تو آج کل بارشیں ہوتی ہیں، لیکن جس دن بارش نہ ہو یعنی کہ اوپر تھوڑی تھوڑی سی اوس ہوتی ہے، یعنی شبنم ٹائپ کی، تو اس یعنی کہ صبح صبح گھاس پر چلنے سے آپ کا جو بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ کہ دارچینی کا کعوہ بنا کر پیئے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز۔ دارچینی اور دھنیا دونوں کا کعوہ بنا کر پیئے، اس کے اندر آپ 1 چمچ سونف بھی، 1 چمچ سونف، 1 چمچ جو ہے یہ اللہ بھلا کرے آپ کا 1 چمچ دھنیا، یعنی کہ دھنیا جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے، اور ثابت دھنیا یہ لے لیں، اور جو ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر 1 چمچ یہ کیا نام ہے ہلدی، سوری 1 چمچ سونف، 1 چمچ دھنیا، اور 3 انچ کا جو ہے دارچینی کا ٹکڑا ڈال کر استعمال کریں۔ حاجی طالب حسین صاحب ٹانگوں میں درد رہتا ہے، دیکھیے ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ مساج کریں۔ خون کا دوران نہ ہونے کی وجہ سے مساج ہوتا ہے، تو زیتون کا تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ بھی
اس کو استعمال بھی کرو. تو اپنے زیتون کا تیل رات کو استعمال کر کے یعنی کہ مساج کریں, اور اس کے علاوہ رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں, انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. لو بلڈ پریشر کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت میں 7 دانے بادام, 7 دانے کشمش, اور یہ آپ کے جسم کی کمزوری کے وقت طاقت بھی آئے گی. اور اس کے علاوہ دن میں آپ جو ہے گڑ اور چنے کھائیں, اگر یا بھنے ہوئے چنے ایسے ہی استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے لو بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ یہ کافی فائدہ ہوگا. امتیاز صاحب ان کو پیشاب بار بار آتا ہے, تو میں نے آج کافی نسخہ جات ذکر کیے, اس میں آپ سب سے بہترین یہ ہے کہ مثانے کے کمزوری کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ یعنی کہ انار کے چھلکوں کو ڈرائی کر لیں, ڈرائی کرنے کے بعد اس کے اندر اس کا پاؤڈر لے لیں, رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے آپ استعمال کریں. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ جتنے کالز آتی ہیں تو الحمدللہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو میں نے سنتا ہوں اس کے لحاظ سے جواب بھی دے دیتا ہوں, اور الحمدللہ آپ کو آسان سے آسان علاج تجویز کرتا ہوں. تو ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو, اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.